بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ عبادتیں تین طرح کی ہوتی ہیں: دل سے کی جانے والی عبادت، ہاتھوں سے کی جانے والی عبادت اور پاؤں سے کی جانے والی عبادت۔ ان عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر یہ تینوں صورتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر کو نکلا تو میں نے راستے میں ایک حادثہ رونما دیکھا کہ ایک ڈاکو ہے جو ایک قافلے کو لوٹ رہا ہے، لوگوں کا مال چھین رہا ہے، ان کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ خیر میں نے یہ منظر دیکھا اور میں آگے چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد میں نے مسجد میں دیکھا کہ وہی ڈاکو جو چوری کر رہا تھا، قافلے والوں کا مال لوٹ رہا تھا، وہی نماز پڑھ رہا ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں اس کے قریب گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تم وہی ڈاکو ہو نا جو اللہ کی مخلوق کا حق چھینتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں وہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تمہاری کیسی نماز ہے، تمہارا یہ کیسا قیام ہے، تمہارے یہ رکوع، تمہارے یہ سجود کس طرح کے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے امام، میرے اور اللہ کے درمیان تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، یہی ایک نماز کا دروازہ ہے جو ہر وقت میرے لیے کھلا ہوا ہے، یہی ایک مسجد ہے، یہی ایک خدا کا گھر ہے جو ہر وقت میرے لیے کھلا ہوا ہے۔ میرے اور اللہ کے مابین تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، یہی ایک نماز کا دروازہ ہے جو ہر وقت میرے لیے کھلا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دروازہ ہمیشہ میرے لیے کھلا رہے اور میں نماز پڑھنا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ نماز ایک دن مجھے اللہ کے قریب کر دے گی اور مجھے ہدایت دے دے گی۔ امام فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا۔ ایک دفعہ میں حج کرنے کے لیے گیا، دوران طواف کعبے کا غلاف پکڑ کر کوئی زار و قطار رو رہا تھا۔ تو میں نے جب آواز سنی میں نے دیکھا کہ لوگ اپنا طواف بھول کر اس بندے کو تسلی دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر توبہ کر رہا ہے۔ تو میرے دل نے چاہا، میں نے کہا کہ کیوں نہ اس بندے کی زیارت کی جائے جو اس خشیت میں آ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے۔ تو جب میں اس کے قریب گیا، جا کر کپڑا ہٹایا اور میں نے جو منظر دیکھا میں حیران رہ گیا کہ وہی ڈاکو تھا جو بغداد کے اندر چوریاں کرتا تھا، بغداد کے اندر ڈاکے ڈالتا تھا۔ تو مجھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان یاد آ گیا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے جو دن کو نماز پڑھتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، لیکن راتوں کو اٹھ کر وہ چوریاں کرتا ہے، لوگوں کا مال چراتا ہے، تو آپ اس کے متعلق کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ اسے نماز پڑھنی چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ چوریاں کرتا ہے، اگرچہ وہ ڈاکے ڈالتا ہے، لوگوں کا مال چراتا ہے، لیکن اسے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہی نماز ہے جو ایک دن اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گی، ہدایت دے دے گی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بے شک اس بندے کو نماز نے ہدایت دے دی۔ اگر ہم میں سے بھی کوئی دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت بنا لے اور یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے کہ یہ نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاملات و معاشرات پر ہمیں با اخلاق رہنے اور اعمال صالحہ